بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ شینواری کڑھائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، اور ایک ایسی کہانی جس نے میری زندگی بدل دی، ایک ایسی آیت جس نے میری زندگی میں بہار لائی، مجھے جینے کی وجہ دی۔ آج میں اپنی شہزادیوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، بیمار ہیں، بے بس ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت موٹیویٹ ملنے والا ہے۔ جی بات کرتی ہوں میں 2024 کی، پچھلے سال کی بات ہے۔ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس طرح سے بیمار ہوئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میرے ساتھ کیا ہوا، کہ میں ایک آٹے کا پیڑا تک نہیں کر سکتی تھی۔ میری باڈی بالکل فریز ہو گئی تھی، جو ہے کپڑے میں خود چینج نہیں کر سکتی تھی، بال میں خود نہیں بنا سکتی تھی، ایون کہ میں نے اپنی بیٹی کے اتنے لمبے بال کاٹ دیے کہ مجھ سے بال نہیں بنتے۔ اسکول والے کہتے تھے کہ اونچی پونی کر کے آنی ہے۔ اتنی لاچاری، اتنی بے بسی دیکھی خود میں۔ ہسبینڈ نے صبح اٹھنا، اٹھ کر بچوں کو ناشتہ دینا، کچن کو صاف کرنا، پھر رات کو جو ہے کپڑے دھونے، اور پھر کام پر چلے جانا، پھر رات کو آنا، مجھے دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، میرے بال سنوارنے۔ اور ایک دن تو ایسا آیا، میں بہت روئی اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دو، میں بہت بے بس ہوں، میں بہت لاچار ہوں۔ تب مجھے قدر آئی کہ پیسہ ضروری نہیں ہے، صحت ضروری ہے۔ ساری خوشحالی انسان کی پیسے سے نہیں، صحت سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کے پاس گئی، 1 سال اپنا علاج کرواتی، اسٹیرائڈس دیتے رہے، کبھی کسی کے پاس جا، کبھی کسی کے پاس جا، نہیں آرام آیا۔ کسی نے کہا آپ پہ کالا جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا آپ کو نظر لگے، کسی نے کہا اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے۔ تو بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا اللہ، زندگی تو بہت خواب دیکھے تھے، بہت زندگی تو ابھی سٹارٹ ہوئی تھی، کس طرح سے گزاروں گی، کس طرح سے چلے گا؟ تو اللہ سے شکوے کرنے، نماز پڑھنی، بہت رونا، اپنے ہسبینڈ سے کہنا آپ شادی کر لیں، میں نے یہ زندگی کے آخری دن ہیں، میں نے زندہ نہیں رہنا، میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا، بستا ہوا دیکھنا چاہتی، تاکہ میرے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ جب آپ ایک ماں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے۔ پھر بہت روئی۔ اچھا، ایک دن بیٹھی ہوئی ہوں، ایک دن اچانک بچوں کو گلے لگا کے کہتی ہوں، بیٹا عبداللہ، آپ بڑے ہو، آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے، آپ نے بہن بھائیوں کو سمیٹنا ہے، آپ نے ان کو مارنا نہیں، ان سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ بچے رونے لگ گئے، مما جی ایسی باتیں مت کیا کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو پوری رات جاگنا، نیند نہ آنی، میڈیسنز نے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کر دیے، آرام آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لیا، نماز پڑھنے سٹارٹ کی، نماز بڑی مشکل سے پڑھا کرتی تھی، تہجد پڑھنا سٹارٹ کی۔ ایک دن قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سامنے ایک آیت آ گئی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب میں نے اس کا ترجمہ نکالا تو اس پہ ترجمہ یہ تھا، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ ہائے وہ بے بسی! میں نے کہا اللہ، یہ آیت تو میرے لیے ہے، یہ اس میں تو بڑی بے بس، اس سے زیادہ بے بس تو میں خود ہوں۔ میں نے اس کو اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں نے ربی انی مغلوب فانتصر کا ورد کرنا سٹارٹ کیا۔ اب دیکھیں، اتنے چند ہی دنوں میں میری طبیعت میں بہتری آنے لگ گئی۔ آج میں وہی ہوں جو اپنی زندگی میں اس آیت کی وجہ سے صحت یاب ہوں، تندرست ہوں۔ دیکھیں، کہاں مجھ سے ایک آٹے کا پیڑا نہیں ہوتا تھا، اب دیکھیں آپ کے سامنے آٹا بھی گوندا، کھانا بھی بنایا، گھر کا کام بھی کیا، بچوں کو روٹی بھی بنا کر کھلاتی ہوں، ہر کام اپنی زندگی کا خود کرتی ہوں۔ اللہ کا ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے پر۔ یا رب العالمین، اگر آپ کے ساتھ بھی کسی آیت نے اس طرح سے میریکل کیا ہے تو کمنٹ میں مجھ سے اپنی سٹوری کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا حفظ و ایمان رکھے، آپ سب پر اپنی سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی، اگر ان سے آپ کو فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔